اللہ کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا ہے اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکن کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ جب یقین موجود ہے تو بے یقینی کیوں؟ جب پتہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو شک اور نا امیدی کیوں؟ جب وہ آپ کی پکار ضرور سنتا ہے تو پھر اتنی بے چینی اور پریشانی کیوں؟ جب اللہ پاک آپ کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا چاہتے ہیں تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس دعا کا قبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بند تھے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑتے پڑتے تھے، اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکن تک۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے خون تم ہنس کر پی گئے تھے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلایا جاتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخشتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ جس دعا کا خیال وہ دل سے نہیں نکالتا اس کے لیے وہ نصیب میں بھی جگہ بنا ہی دیتا ہے،
اور جن کا ملنا دوبارہ ممکن نہ ہو ان کا خیال یوں دل سے نکال دیتا ہے جیسے بھی وہ کبھی زندگی کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ صبر کرو اور یقین رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور سب ٹھیک ہے یہ سوچیں یہ سب وقتی ہے، خوشی بھی عارضی تھی اور تمہارا دکھ بھی عارضی ہے، آگے ایک نیا سفر منتظر ہے، آگے خوشیاں منتظر ہے تمہاری۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی قدرت سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کرے کیونکہ صبر کی روح رواں ہے، اور دیکھنا تم اللہ کی مدد آئے گی، اور وہ ایسی مدد کرے گا تمہاری جہاں سے تم کبھی گھما بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ وہاں سے عطا کرے گا، اور تم شکر کرتے کرتے تھک نہیں پاؤ گے، اور تمہیں پتہ چل جائے گا وہ دینے پر آتا ہے تو اپنے بندے کو بے لوث دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ بے شک اللہ ایک کن سے ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستان ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیں بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں ہمیشہ، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں، شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے ہوئے دل سے نکلنے والی دعائیں واپس نہیں موڑتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کہ تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبے کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو۔ اگر اللہ کچھ محرومیوں کو ہماری ذات کا حصہ بناتا ہے تو بہت سی رحمتوں سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ اگر وہ کوئی داستاں ادھوری چھوڑتا ہے تو بہت سے قصوں کو ان کے پرسکون اختتام تک بھی لاتا ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کسی کو کھو دیا۔
جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی بھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگرچہ دینے میں دیری ہو رہی ہے لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم میں صبر ہوگا، جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ بہت مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، ان چیزوں پر آزمایا جاتا ہے جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بہت سی مشکلات آتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ تکلیف ہماری برداشت کی آخری حد ہے۔ ہم خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی راستہ نہیں بچا اب درد سے رہائی کا۔ ہم خود کو ہارتا محسوس کرتے ہیں، اندر ہی اندر ٹوٹا محسوس کرتے ہیں، اور تب احساس ہوتا ہے کہ ہم صرف صبر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ لیکن صبر کرنا تو ہمارے بس میں ہے۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ صرف صبر ہی ہے جو ہمیں بکھرنے سے بچا سکتا ہے۔ ہاں، صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے ہی ہم مشکل سے نکل سکتے ہیں تو صبر ہمارے لیے سکون بن جاتا ہے، ہماری طاقت بن جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے صبر کرنے کا۔ بہت تکلیف میں بھی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہے نا،
سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر سکون رہ جاتا ہے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو دعا، جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تم تہجد میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پر یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی میں ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نو کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑ دو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ پتہ ہے زندگی کب مشکل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ کے مقرر کیے گئے وقت پر اپنی مرضی کی ٹائمنگ سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جس دن ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی دن زندگی بدل جائے گی، سکون مل جائے گا، یقین آ جائے گا۔ بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیا جائے، ورنہ چاہنے یا نہ چاہنے سے وقت اور حالات بدل نہیں سکتے۔ بدلتے تبھی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے، جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کچھ بھی پریشان کرے تو بس دعا مانگا کرو، دعائیں اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟
زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا ہے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کی مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعاؤں میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ جب تک سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رہتا ہے۔ جس کا دعا پر یقین نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ اللہ کو چھوڑو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہنشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پالو گے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور یاد رکھو جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ بس ہمت نہ ہارا کرو۔ وہ کیا نہیں کر سکتا بتاؤ تم خود۔ وہ پالنے والا بڑا ہی کریم ہے۔ سب ہوگا، تمہاری دعا سن لی جائے گی اور قبول کر لی جائے گی۔ تم بس امید رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا۔ اور آئیں جب لمحے کٹھن مشکلوں کے، اے اللہ میں راضی گر تو راضی کہہ کر ان کو آسان بنا لو۔ ہوتا نہیں ہمیشہ جیسا تمہاری چاہت ہو، اس نہ ہونے میں بھی تم اس رب کی مصلحتیں پہچانو۔ توکل اپنا ایسا بناؤ کہ کچھ کھو کے بھی نہ پچھتاؤ۔ صبر بناؤ ایسا کہ روح چیرنے والی آزمائشوں میں بھی مسکراؤ۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔
ہو کر مایوس تم اگر پھر سے جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگا ہے تم نے ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس راستے میں تم سکون رکھو، تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلقیات نے دل و دماغ بجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سونے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل لگ رہا ہے نا، دیکھنا اس کا اجر بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا وہ تمہارے نصیب میں ہی آئے گی۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر لمبی سانس کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہے، تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے، حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ٹوٹ جاتی ہے تب اللہ فرماتا ہے کن، وہ تو بس ایک بار کہے گا بس ہو جا، اور وہ ہو جائے گا۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔
جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل، کیسا غم۔ جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آئے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جب ناممکنات حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تم، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ جب آپ کچھ بھی بدل نہ سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو، بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دانائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ کوئی بات نہیں اگر تم آج بالکل ٹوٹے ہوئے ہو۔ دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں بس مایوس مت ہونا۔ وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام وہ کر ہی دے گا۔ وقت وقت کی بات ہے، اگر برا وقت ہو تو صبر کیجیے، وقت اگر اچھا ہو تو شکر ادا کیجیے۔ چیزیں خراب ہوتی ہے پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگے تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔